چلیں آج ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور خود سے ایک بہت ہی اہم سوال کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہماری زندگی کی سمت ہی بدل دے۔ آج بات ہوگی ہمارے روزمرہ کے کاموں کی، ہمارے اعمال کی اور ہماری روحانی منزل کی۔ تو وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کو سونے سے پہلے خود سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آج کا دن مجھے اللہ کے قریب لایا یا بس ایسے ہی گزر گیا؟ دن رات میں بدل رہے ہیں، راتیں دنوں میں، اور وقت تو بس ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ رہا ہے نا؟ صبح اٹھنا، کام پہ جانا، واپس آنا اور بس دن ختم۔ اس بھاگ دوڑ میں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے اصل مقصد کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں؟ سچ میں کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم موت کے ایک دن اور قریب جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں ایک دم سے روک دیتی ہے نا؟ ہر صبح، ہر شام ہمیں زندگی کے اختتام کے ایک قدم اور قریب لے جا رہی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آتی ہے نا تو وقت کی قدر ہی بدل جاتی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ قبر، آخرت، حشر، قیامت کا دن، یہ سب ٹھوس حقیقتیں ہیں۔ ایسی حقیقتیں جن کا سامنا ہم سب نے ایک دن کرنا ہے۔ یہ ہمارے سفر کے اگلے سٹاپس ہیں، ہماری اگلی منزلیں ہیں۔ اچھا، تو جب یہ سب حقیقتیں سامنے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ اپنی زندگی کو صحیح سمت میں کیسے لے کر چلیں؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ظاہر ہے قرآن سے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ واہ، دیکھیں کتنا واضح اور کتنا خوبصورت حکم ہے، اور نیک عمل کرو، سیدھی سی بات۔ اور اس کی وجہ بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا خالق ہم سے محبت کرے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی تحریک، سب سے بڑی موٹیویشن ہی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کریں، کیونکہ اس کی محبت پانے سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اچھا، چلیں کامیابی کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں کامیاب لوگ ہیں کون اور ان کی پہچان کیا ہے۔ یہاں کامیابی کی پوری تعریف ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی اصل کامیابی پیسہ، شہرت یا دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی ملتی ہے سچے ایمان اور نیک اعمال سے، جیسے خشوع و خضوع والی نماز، وہ نماز جو پوری عاجزی کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو قرآن کے بعد رہنمائی کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ چلیں اب حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا حکمت ملتی ہے۔ یہ بات تو کمال کی ہے، جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو۔ مطلب آپ کی نیکی صرف آپ تک نہیں رہتی، اگر آپ نے کسی کو اچھا راستہ دکھایا تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! اس کو کہتے ہیں نیکی کا ریپل ایفیکٹ، یعنی آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے، پھر آپ کسی اور کو اس کی طرف لاتے ہیں، آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اور پھر وہ شخص آگے جتنے لوگوں کو بتاتا ہے ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہتا ہے، اور یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اور اب ذرا اس انعام کے بارے میں سنیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے انعامات تیار کیے ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ بس تصور کرنے کی کوشش کریں ایسی چیزیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل، آخرت کے انعامات ہمارے تصور سے، ہماری سوچ سے بہت آگے ہیں، اور یہی وعدہ ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کا اجر اتنا بڑا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو قرآن اور حدیث کی ان باتوں کی روشنی میں آئیے خلاصہ کرتے ہیں کہ وہ حتمی تحریک، وہ الٹیمیٹ موٹیویشن کیا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف دوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں دیکھیں یہ موازنہ ہر چیز کو کتنا صاف کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہے یہ دنیا جو عارضی ہے، فانی ہے، اور دوسری طرف ہے آخرت
جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں ہمیں عمل کے بیج بونے ہیں، اور آخرت وہ نتیجہ کی جگہ ہے جہاں ہم ان اعمال کی فصل کاٹیں گے۔ تو اگر ہم اسے 3 نکات میں دیکھیں تو نیکی کے لیے کوشش کرنے کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ نمبر 2، جنت کے وہ انعامات حاصل کرنا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 3، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں اپنے مقصد پر فوکس رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نیک عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، وہ اصل میں ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسی سرمایہ کاری جس کا منافع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور انعام ہمیشہ کا ہے، تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نیکی ہے جو ابھی اسی وقت شروع کی جا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے گا۔